یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179، ان دو آیات میں جس اہم مسئلے کو بیان کیا وہ مسئلہ قصاص ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کیا گیا تم پر برابری کرنا، یعنی قصاص لینا، فی القتل، مقتولوں میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے اور غلام کے بدلے اور عورت کے بدلے۔ فمن عفی لہ، پھر جو معاف کیا گیا واسطے اس کے، من اخیہ، اس کے بھائی سے، فاتباع بالمعروف، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جو معاف کیا گیا واسطے اس کے بھائی سے، یعنی اس کے بھائی کی طرف سے، من اخیہ شیء، کچھ، فاتباع بالمعروف، پس اتباع کرنا ہے دستور کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، واداء، اور ادا کرنا ہے، الیہ، اس کی طرف، مقتول کے ورثاء کی طرف، اس کے لیے جس کے لیے کسی چیز کے بارے میں اتفاق ہو گیا، بإحسان، خوبی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، ذالک تخفیف، یہ آسانی ہے، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور مہربانی ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو ہے اس کے لیے عذاب دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو، تاکہ تم ڈرتے رہو۔ کتبہ، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کا معروف ہے کتبہ، کتب یکتب، نصر ینصر سے، کتب کتاب، کتبتن کتابت، کاتب مکتوب مکتوبت، یہ سارے کے سارے صیغے اسی کاف تا با اصل مادے سے نکلتے ہیں۔ کتب اس کے معنی لکھنا، اور دوسرا معنی ہے اس کا فرض کرنا۔ کتبہ یہاں پر بمعنی ای فرضا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم لوگوں پہ۔ قصاص یہ مصدر سماعی ہے، قص یقص قص، نصر ینصر کے باب سے، اس کا ترجمہ ہے کاٹنا، قدم بقدم چلنا، اور قص یقص قصص، نصر ینصر سے ہی ہے یہ بیان کرنا، قصہ گوئی کرنا۔ قاص یقاص قصاص، سزا نافذ کرنا، قصاص کرنا، برابری کرنا، اور اس کا ایک معنی جو اس کے مفہوم کے بالکل قریب اور ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے برابری کرنا، یعنی قصاص، برابری اور عدل کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کسی شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ جس طریقے کا کام کیا ہو، اس کے ساتھ بھی اسی طریقے کا کام کرنا، یہ ہے قصاص۔ اور قصاص کو قصاص کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں برابری اور عدل ہے۔ جس آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا خون کیا ہے، جس طرح اس نے اس کا خون کیا ہے، اسی طریقے پہ اس کا خون کیا جائے گا، یہ ہے برابری۔ تو کسی آدمی نے جس دوسرے کسی کے ساتھ جو کام کیا ہے، اس کے ساتھ وہی کام کرنا، یہ ہے قصاص۔ اور اس کا جو اصل لغوی معنی ہے وہ ہے قدم بقدم ساتھ چلنا، یعنی کسی کے پیچھے اس کے نقش قدم کے ساتھ چلنا۔ اور یہ جو اس کا اصل لغوی معنی ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ ایک تو ہم نے سورہ کہف میں پڑھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد جو ان کے ساتھ سفر میں ساتھ تھا، جب وہ ایک مقام پہ پہنچے اور واپس انہوں نے لوٹنا چاہا تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 64 میں
کہ فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ دونوں واپس پلٹے اپنے نقش قدم کا تعاقب کرتے ہوئے. اور سورہ قصص کی آیت نمبر 11 میں یہ ہے وقالت لاختہ قصی، اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. تو یہ کسی کے نقش قدم جو کسی کے چلنے کا نشان ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا تعاقب کرنا یا اس کا پیچھا کرنا. اور اسی سے قصہ گوئی ہے. قصہ گوئی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو شخص قصہ بیان کرتا ہے گزرے ہوئے واقعات کو وہ بیان کرتا ہے، گویا کہ وہ گزرے ہوئے واقعات کی نشاندہی کر رہا ہے اور گزرے ہوئے واقعات کا تعاقب کر رہا ہے. اس لیے قصہ گوئی کو قصہ گوئی کہتے ہیں. اور قصاص بھی اس لغوی معنی کے بالکل قریب ہے اور اس سے لیا گیا ہے کہ تعاقب کرنا، کھوج لگانا. تو جو شخص قتل کرتا ہے قاتل کا کھوج لگا کے اس کا تعاقب کر کے اس سے قصاص لیا جاتا ہے، اس لیے قصاص کو قصاص کہتے ہیں. اور اس لیے بھی قصاص کو قصاص کہتے ہیں کہ اس میں برابری ہے. جس طریقے پہ قاتل نے کسی کو قتل کیا ہے اسی طریقے پہ قاتل سے بدلہ لیا جاتا ہے، اور یہ برابری ہے اور یہ مساوات ہے اور یہ عدل ہے. تو علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتولوں میں، یعنی کسی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس میں یہ قتلہ قتیل کی جمع ہے اور قتیل مقتول کو کہتے ہیں. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی، عفیہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، عفا یا عفو سے معاف کرنا، زیادہ کرنا، مٹانا. معروف یہ عرف یعرف، ضرب یضرب سے ہے جاننا، پہچاننا، اقرار کرنا. ادا یہ اسم مصدر ہے، ادا یادی ادیون، پہنچانا، کسی چیز کو کسی مقام تک پہنچا دینا اور ادائیگی کرنا یا ادا کرنا. ادا کا معنی ہے ادائیگی. تخفیف یہ مصدر قیاسی ہے باب تفعیل، خفف یخفف تخفیف، کمی، خفت، آسانی. فمن عفی لہ میں ہا قاتل کی طرف جا رہی ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہے اس کو اگر کوئی یعنی مقتول کے ورثاء میں سے معاف کر دیا جائے. من اخی ہے، یہ ہا بھی قاتل کی طرف ہے، یعنی یہ قاتل اس شخص کو اس کے بھائی کے مقتولوں کی طرف سے اگر معاف کیا جائے. اور یہاں پہ اخی ہے کا لفظ لا کر قرآن نے بتایا کہ جس شخص نے قتل کیا ہے وہ قتل کر کے ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوا بلکہ وہ ابھی تک تمہارا دینی بھائی ہے. من اخی ہے کہ لفظ نے بتایا کہ اس کے باوجود کہ اس نے قتل کیا لیکن وہ ابھی تک تمہارا دینی بھائی ہے، توبہ کر سکتا ہے، اس سے قصاص لیا جا سکتا ہے، اور وہ اگر قصاص نہ لیا جائے تو دیت ادا کر کے اس جرم سے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتا ہے. تو ابھی تک وہ تمہارا بھائی ہے. اس لیے جب قصاص کا معاملہ ہو، دیت یعنی خون بہا لینا اس کا معاملہ ہو تو اسلامی اخوت و بھائی چارے کو کبھی مت بھولو. اس کا خیال رکھتے ہوئے یا تو اس سے قصاص لو اور یا اس سے خون بہا لو، لیکن دونوں معاملات میں یہ کبھی نہ بھولو کہ وہ بہرحال ابھی تک مسلمان ہے اور وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. یہ دو آیات ہیں، ان میں قصاص کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اور یہ اس کا تعلق انسانی جان کی آبرو اور انسانی خون کی حرمت سے ہے کہ انسانی خون کی حرمت اور انسانی جان اللہ کی نگاہ میں کتنی عظیم اور کتنی بلند ہے. جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبے کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کا حرم ہے، تو اللہ کا حرم ہے اور تیری حرمت بڑی عجیب اور تیری حرمت بڑی عظیم اور تیری حرمت بڑی اہم ہے. سب سے زیادہ حرمت تیری ہے، لیکن کسی مسلمان کا خون اور کسی مسلمان کی جان وہ تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ حرمت والی ہے. مسلمان کی جان یہ کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ حرمت والی ہے. تو کسی مسلمان کا خون بہانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالی نے
قصاص کے معاملے میں خود اپنی طرف سے حکم نازل کیا. قصاص کا حکم خود اللہ تعالی نے نازل کیا، اور یہ انسانی فطرت کو بنانے والے نے نازل کیا ہے، اس لیے کہ اس نے انسانوں کو بنایا، وہ سارے انسانوں کی فطرت سے خوب اچھی طرح واقف ہے. جس طرح سورہ ملک میں وہ یہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کی فطرت کیا ہے. اس انسانی فطرت کے مطابق اس نے عین عدل اور انصاف والے اس قانون کو نازل کیا جو کہ قانون قصاص ہے. جس معاشرے میں اسلامی حدود اور سزاؤں پہ عمل ہوتا ہے وہاں امن اور سکون ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں اور جس ملک میں اللہ کے قانون کے بجائے انسانوں کے اپنے وضع کردہ قوانین نافذ ہوتے ہیں وہاں سوائے ظلم اور فساد، خون ریزی اور قتل کے اور کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کو شک ہو تو یورپ اور امریکہ میں جرائم کا فیصد دیکھ لے. ایک سال میں امریکہ جو مہذب ترین معاشرہ اپنے آپ کو کہتا ہے اور ترقی یافتہ ممالک میں وہ ایک نمبر پر ہے، یا دوسرے یورپ کے معاشروں کو دیکھ لیا جائے اور ان ملکوں کو جہاں اسلامی قوانین، اسلامی حدود نافذ نہیں ہے، وہاں جرائم کی شرح فیصد دیکھیں، اور پھر سعودی عرب میں آپ جرائم کی شرح اور فیصد دیکھیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا. اور اس کی وجہ اسلامی حدود کا نفاذ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی زمین پر 40 دن تک مسلسل بارش برستی رہے، اس سے کہیں زیادہ اس زمین کی برکت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہاں اللہ کے قوانین کو نافذ کیا جائے. اللہ کے حکموں کو جب نافذ کیا جاتا ہے زمین سے سونا نکلتا ہے، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور جہاں اللہ کا قانون نہیں ہوتا، جج اور عدالتیں اور وکیل جھوٹ بول بول کے اور شیطان کی عبادت کر کر کے اپنی طرف سے قوانین اور دستور بناتے ہیں اور اسلامی دستور کو نافذ نہیں کرتے، تو وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انسانی خون کی اتنی حرمت ہے کہ اللہ کا حبیب اسے حرم سے بھی زیادہ قیمتی اور عظیم قرار دیتا ہے. لیکن جس معاشرے میں اسلامی سزا نہیں ہے وہاں انسانی جان کی حرمت تو نہیں ہے، انسانی جان کی وقعت اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ چڑیا کے بچے یا کسی مرغی کی ہوتی ہے. یہ صرف اس لیے کہ اللہ کا قانون وہاں نافذ نہیں ہے. اللہ نے یہ قانون ویسے ہی نہیں بنایا. اللہ کے سامنے انسان کی حرمت تھی، انسانی خون کا معاملہ تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ دستور ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے، انسانی معاشرے کے لیے ہے کہ جہاں قتل ہو وہاں قصاص ہو، اور جب قصاص ہوگا قتل نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ اگر میں نے کسی کا خون بہایا تو میری گردن تن سے الگ کر دی جائے گی، کس کے اندر یہ جرأت ہے اور کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی گردن زنی کی کسی کو اجازت دے. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں وکیل جھوٹ بول بول کے قاتل کو چھٹکارا دلا دیتے ہیں اور جج فیصلہ انگریز کے قانون کے مطابق کرتے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے وکیلوں کے بارے میں اور ججوں کے بارے میں، کچہریوں اور عدالت میں کام کرنے والوں کے بارے میں کہ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور نعت خوانی کے مقابلے میں عدالتوں میں ہوتے ہیں، اور جج صاحبان کی صدارت میں محفل حسن قرات اور محفل نعت خوانی اور سیرت النبی کا جلسہ اور سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ لوگ عمرے بھی کرتے ہیں. لیکن قرآن کی آیات کی روشنی میں وہ شخص جو عمدن جان بوجھ کے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا یا کسی اور انسان کا قانون نافذ کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سورہ نساء، سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا، اور اس کا حوالہ ہم بارہا دے چکے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور آیت نمبر 45 میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آیت نمبر 47 میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
تو وہ صدر اور وہ وزیر اعظم اور وہ پارلیمنٹ اور وہ قانون سے متعلق اثر و رسوخ والے حکومت کے لوگ اور وہ کچہریوں اور عدالتوں کے وکیل اور جج اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نافذ نہیں کرتے، انگریز کے قانون پہ عمل درآمد کرتے اور کرواتے ہیں، یہ 3 آیات وہ پڑھیں اور ان 3 آیات کو پڑھنے کے بعد اپنے بارے میں خود ہی فتویٰ دے دیں۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو اسلام سے خارج نہیں کرتے، ہم تو قرآن کا یہ آئینہ دکھاتے ہیں کہ تم جج ہو، تم وکیل ہو اور تم گواہی دیتے ہو۔ گواہی دینے اور دلانے کا تعلق عوام سے ہے، تو جہاں جج اور وکیل بدترین مجرم ہیں وہیں ہمارے عوام میں وہ لوگ بدترین مجرم ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور جو پیسے لے کے کسی کے خلاف گواہی دیتے ہیں، بے گناہ کو گناہگار اور ملزم گردانتے ہیں اور ملزم کو بے گناہ کہہ کے اس کو چھٹکارا دلایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی دینے والے پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، چاہے وہ داڑھی رکھے، دیندار بنے، حج کرے، عمرہ کرے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت اس پہ حرام ہے، جنت میں تو وہ نہیں جائے گا، کسی اور جگہ اس کی مرضی ہے، اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ ہمارے ملک میں تو دین کا تصور کچھ اور ہے، دین کا تصور کچھ اور ہے، اور اسی لیے قوم کو دھوکے میں رکھا گیا، دینی رہنماؤں نے قوم کی صحیح قیادت کا حق ادا نہیں کیا، علماء نے سیاست میں آ کے اور اپنے فروعی اختلافات کو ہوا دے کے ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی مشرک اور پتہ نہیں کیا کچھ قرار دے کے جو اصل چیز تھی اس کی طرف سے لوگوں کا رخ بالکل ہٹا دیا ہے، اور سیاستدان اور دوسرے لوگ یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں، انسانوں کی عبادت کرنے والے اور ہوائے نفس کی پوجا کرنے والے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن ہمیں تو گلہ علماء سے ہے، جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندیقی، مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندیقی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی۔ گلہ تو ان علماء سے ہے جو انبیاء کے وارث ہیں کہ انہوں نے اسلامی حدود، اسلامی سزاؤں کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں عوام کی رہنمائی نہیں کی۔ حقوق العباد کے بارے میں کیا رہنمائی کریں گے کہ مسجدوں میں انسانی خون کے چھینٹے انہی علماء کی وجہ سے تو گرائے جاتے ہیں۔ یہ علماء اگر نہ ہوتے تو عام لوگ ہر مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے۔ یہی علماء انہوں نے آ کے کہا کہ بریلوی کی نماز دیوبندی کے پیچھے نہیں ہوتی اور دیوبندی کی بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی، حنفی کی اہل حدیث کے پیچھے نہیں ہوتی، اہل حدیث کی حنفی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو انہی کی وجہ سے مسلمان فرقوں میں تقسیم ہوئے، صحیح رہنمائی کا حق ادا نہیں کیا، اگرچہ علماء حق بھی موجود ہیں الحمدللہ، اور لیکن چونکہ وہ تعداد میں قلیل ہیں، ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اکثر مساجد اور اکثر دینی مدرسے اور یہ مراکز ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو دین کو انہوں نے اپنے پیٹ کا اور معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور ان کا مشن اور ان کی زندگی کا مقصد ہی گویا یہ ہے کہ جب تک زندہ ہو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے رہو۔ تو اس لیے یعنی حقوق العباد کا معاملہ اتنا غیر اہم ہو گیا ہے، لوگ اس بات کو نہیں سوچتے کہ میرا اپنے اس دوسرے مسلمان بھائی سے اگر کچھ اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میرا دین مجھے اس بات کی اجازت کہاں دیتا ہے کہ میں اپنے اس کلمہ مسلمان بھائی کو، کلمہ پڑھنے والے بھائی اور مسلمان بھائی، اس پہ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں، اس کو ماروں پیٹوں، اس کو زخمی کروں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو لوہے کے ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے۔ کسی نے لوہا اٹھایا ہوا ہو کندھے پہ اور مذاق میں یا یوں ہی اس کو اگر اپنے بھائی کی طرف یوں کرے، اشارہ کرے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جب لوہا اور ہتھیار لے کے گھر سے باہر نکلو ان کے سرے چھپا دیا کرو، کہیں رش اور بھیڑ کی وجہ سے ایسا نہ ہو
کہ اس لوہے سے کسی مسلمان بھائی کو راستے پہ چلتے ہوئے تکلیف پہنچے، اور یہاں تو ایک دوسرے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے جو مخالف فرقے کے آدمیوں کو مار کے چلا جائے۔ حقوق العباد کا کہاں خیال ہے؟ حقوق العباد کہاں چلے گئے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو یہود و نصارہ اہل کتاب کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں انسانی حرمت کی خاطر، اور ہمارا حال یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو ہم اپنے ہاتھ سے مارنا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اگر دیوبندی ہوں، میں نے اگر کسی بریلوی کو جان سے مار دیا تو مجھے میرے فرقے کا مولوی یہ کہے گا کہ تم تو جنتی ہو، تم نے آج ایک مشرک کو مارا۔ اور اگر کسی بریلوی نے کسی دیوبندی کو مار دیا تو اس کا مولوی یہ کہے گا کہ تم جنتی ہو، تم نے ایک وہابی کو جہنم میں آج رسید کر دیا۔ حالانکہ یہ بھی مسلمان اور وہ بھی مسلمان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا قتل کفر ہے اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، متفق علیہ حدیث ہے۔ کسی مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا کفر ہے، جان بوجھ کے قتل کرنا کسی بے گناہ کو، اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے کراچی شہر میں میلاد کے نام پہ جلوس نکالا گیا، اور میلاد رسول کی میلاد کے نام پہ جلوس نکالنے والوں نے دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی مسجدوں پہ حملہ کیا اور خون بہایا، اور اس کے بعد بڑے فخر سے عصر کی نماز وہیں سڑک پہ ادا کی، اور جا کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج ہم نے بڑے بڑے 2 محاذ فتح کیے ہیں کہ وہابیوں کی 2 بڑی مسجدوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ اسی طریقے کی زیادتی دوسری طرف سے بھی لوگ کرتے ہیں، اور یہی زیادتی اہل حدیث اور احناف کے اختلافات میں بھی ہوتی ہے۔ یہ اختلافات تو پہلے بھی رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 4 اماموں کا اختلاف یا علماء کا آپس کا جو اختلاف ہے یہ ترجیح کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ ترجیح کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جب اسلام کی تبلیغ کی جائے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیوبندی برانڈ ٹریڈ مارک کا اسلام یا بریلوی ٹریڈ مارک کا اسلام، حنفی اسلام یا سلفی اسلام، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اسلام جو کہ دین ہے اس کی دعوت دی جائے گی۔ تبلیغ میں کسی اختلاف کا نام نہیں لیا جائے گا، یہ ترجیح کے لیے ہے۔ یعنی ترجیح کا معنی یہ ہے کہ ایک کے نزدیک یہ کام افضل ہے، دوسرے کے نزدیک وہ کام افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شرک کو شرک نہ کہا جائے، بدعت کو بدعت نہ کہا جائے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس آدمی کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ شرک اور بدعت کیا ہے اس کو آپ پہلے سمجھائیے۔ ترجیح، اب مثلا جو اختلاف ہے رفع یدین کا اختلاف ہے، آمین زور سے کہنا آہستہ کہنا، ناف پہ ہاتھ باندھنا سینے پہ ہاتھ باندھنا، یہ اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ اسلام ترجیح، یہ اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ترجیح کا ہے۔ یعنی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ قوی اور زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں، ان کے ہاں ترجیح اس حدیث کو دی جاتی ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ترجیح اس حدیث کو دی جاتی ہے جس میں یہ ہے کہ نیچے ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں۔ تو مسئلہ ترجیح کا ہے، تبلیغ کا نہیں ہے۔ اور کسی کے نزدیک بھی یہ کوئی شخص بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی یا ناف پہ ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ بہتر اور غیر بہتر کا ہے، افضل اور غیر افضل کا ہے، مسئلہ اسلام اور کفر کا نہیں ہے، لیکن بنا لیا لوگوں نے اس کو مسئلہ اسلام اور کفر کا، ایک دوسرے کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح احادیث کے مجموعے ہیں، اور یہ بات ہم نے پہلے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ سود کے 73 درجے ہیں، یہ مشہور حدیث آپ نے سنی، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور سود کے ان سارے 73 درجوں یا 72 درجوں 70 سے زیادہ ہی ہیں۔ یعنی کم درجہ سب سے کیا ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ
زنا کرے، یہ تو کم درجہ ہے، اور 70 سے زیادہ درجے ہیں، اور 70 سے زیادہ سارے درجوں سے زیادہ بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، اور ان سارے درجوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کی بے عزتی اور اس کی بے آبروئی کرے، اس کی غیبت کرے، اس پہ بہتان لگائے، اس کو تکلیف پہنچائے۔ اب یہ حدیث آپ سامنے رکھیے اور اپنے ملک میں حقوق العباد کی پامالی کو دیکھیے کہ کس طریقے پہ لوگ زبان کے نام پہ، زمین کے نام پہ، فرقے اور مسلک کے نام پہ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو کس طریقے پر نقصان پہنچا رہا ہے، اور آپس کا وہ اختلاف کہ جو معمولی اختلاف ہے، اختلاف اپنی جگہ رکھتے ہوئے بھی آپس میں مسلمان باہم شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہمارے سلف صالحین کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے، لیکن آج آ کے یہ ہوا کہ اختلاف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ اس جماعت کا آدمی ہے، دوسری جماعت کا آدمی، اس جماعت کا آدمی اس سے کبھی کھلے دل سے نہیں ملے گا، اور اس جماعت کا آدمی اس جماعت کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرے گا، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھے۔ یہ ساری وہ حدیثیں ہیں، ان کو آپ اوپر رکھیے اور نیچے پھر دینی جماعتوں اور ان لوگوں کے احوال کو دیکھیے جو دین کے نام پہ لوگوں کو اس وقت تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں قرآن کی آیات اور احادیث کو اچھی طرح ہم یاد کر لیں، سمجھ لیں، لکھ لیں، اور پھر اس پیغام کو ہندوستان پاکستان جا کے اپنے بھائیوں تک پہنچائیں کہ ہر وہ دینی لیڈر، ہر وہ مولوی، خطیب، امام، پیر و مرشد، مربی، امیر، ناظم، بڑا کچھ بھی ہو، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہونے کی دعوت دیتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے بھائی سے لڑاتا ہے، اس کا آپ محاسبہ کریں اور اس کو یہ آیات اور یہ احادیث سنائیں۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو فبہا، اور اگر وہ اصلاح نہیں کرتا اس کو کان پکڑ کے آپ وہاں سے نکال دیں کہ تم مفسد ہو، تم مصلح نہیں ہو۔ مسلمان کی صفت عموماً اور عالم کی صفت خصوصاً یہ ہوتی ہے کہ مصلح ہوتا ہے، وہ مفسد نہیں ہوتا۔ تم مفسد ہو، تم مصلح نہیں ہو، اور ہمیں اصلاح کے اس کام کو آگے پہنچانا ہے، اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں اصلاح کی اور فائدے کی اس بات کو ہم پہنچائیں۔ بھئی میرا عقیدہ، میرا خیال تو یہ ہے، اور یہ قرآن کی آیات اور احادیث سے دلیل ہے میرے پاس۔ اگر آپ مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں آئیے ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں، اور اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے، جو عقیدہ آپ کا اس کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، اس پہ آپ رہیے، لیکن جن باتوں میں ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے ان باتوں میں اتفاق کر کے ہم اپنے محلے سے، اپنے خاندانوں سے ان کفر کو، گناہوں کو، دوسری برائیوں کو دور تو کر سکتے ہیں، شرپسندوں کو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں اور برکت کے ماحول کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قصاص کے اس قانون کو اس لیے نافذ کیا کہ انسانی معاشرے میں انسانی جان کی حرمت اور اہمیت کو باقی رکھا جائے، تا قیامت انسانی خون کی حرمت باقی رہے، اس لیے اس قانون کو نافذ کیا۔ قصاص کی دو صورتیں ہیں، جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کے بارے میں تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اور 93 میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں پہ قتل عمد اور قتل خطا کا بیان ہے۔ جس شخص سے قتل ہو جاتا ہے وہ قتل کرنے والا قاتل یا تو یہ قتل شخص سے قتل ہو جاتا ہے وہ قتل کرنے والا قاتل یا تو یہ قتل جان بوجھ کے کرتا ہے اور یا یہ قتل خطا ہوتا ہے، قتل عمد عمدن، اور قتل خطا جس میں قتل عمد کا شبہ ہوتا ہے، اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یہ قتل خطا ہوتا ہے، خطا و غلطی سے یہ ہو جاتا ہے۔ تینوں کے تفصیلی مسائل ہیں، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا اور کسی کو قتل کرنا جس میں اس بات کا شبہ ہو کہ
غالباً یہ بھی جان بوجھ کے قتل کیا گیا ہے، شبہ ہو، یقین نہ ہو. اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ یہ قتل غلطی سے ہوا ہے. تو جو شخص قاتل ہے اس سے برابری کی بنیاد پہ بدلہ لیا جاتا ہے، جس کو قصاص کہتے ہیں. اور قصاص کی دو شکلیں ہیں، ایک تو مالی اور ایک بدنی. بدنی قصاص یہ ہے کہ اس شخص کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، اور مالی یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء جو کہ اس کی ددیال کی طرف سے ہوں گے، جس طریقے پہ صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے، وہ قاتل کو معاف کریں اور اس سے دیت لیں، جس کو ہم خون بہا کہتے ہیں. اور یہ نسائی کی حدیث میں یہ ہے کہ 100 اونٹ کے برابر یا 100 اونٹ ہوں گے. اور بعد میں اجتہاد کر کے علماء نے اپنے اپنے ملک اور اپنے اپنے معاشرے کے احوال کے پیش نظر اس کی مخصوص رقم رکھی ہے، اور مخصوص رقم اس بارے میں مخصوص کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس ملک میں بھی اس بات کا دستور ہے اور یہ بات قانون میں موجود ہے. متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا، من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین اما ان یفدی و اما ان یقیل. مقتول کے ورثاء اس بارے میں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص کا مطالبہ کریں، اور چاہیں تو خون بہا لے کر دیت لے کر قاتل کو معاف کر دیں. قصاص کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ قصاص کسی فرد کے انتقام کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا ایک قانون ہے. اور قانون پہ عمل درآمد کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. معاشرے میں رہنے والے افراد اس کام کو نہیں کر سکتے اور نہ ان کو اجازت دی گئی ہے. اس لیے کہ اگر ہر فرد قانون نافذ کرنا شروع کر دے تو بجائے اصلاح کے معاشرے میں فساد پھیل جائے گا. اس لیے یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. جو خلیفہ ہو، امیر المؤمنین ہو، جس کی بیعت کی گئی ہو، اور جو سربراہ مملکت ہو، جو سربراہ حکومت ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک میں جس زمین پہ اس کی حکومت ہے، جس رعایا پہ اس کی حکومت ہے، اس رعایا پہ، لوگوں پہ اور اس زمین پہ اللہ کے ان قوانین کو نافذ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مقتول کافر ہو اور قاتل مسلمان ہو تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس کے بدلے مسلمان کا قصاص نہیں ہوگا. اگر قاتل مسلمان ہے اور مقتول کافر ہے تو پھر اس مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ دیت کا معاملہ یا اور جو مسائل ہیں اس سے متعلق ہیں، جیسا کہ علماء نے کتب میں اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے. یہ جمہور کا مسلک ہے. لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ قصاص میں دین اور کسی شخص کی آزادی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس انسان کی انسانیت کو دیکھا جاتا ہے. یعنی یہ مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ غلام کے بدلے غلام. اگر کسی غلام کو کسی آزاد شخص نے قتل کیا ہے تو اس سے قصاص نہیں ہوگا، اس سے دیت لی جائے گی. اور کسی کافر کو مسلمان نے قتل کیا ہے تو کافر کے بدلے مسلمان سے قصاص نہیں ہوگا، اس سے دیت لی جائے گی. یہ جمہور کا مسلک ہے. احناف کا مسلک یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں اللہ نے اس چیز کو صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، جس طرح سورہ مائدہ میں ہے أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں. اور یہاں پر بھی عام حکم یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا. تو اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی تمیز اور تفریق نہیں ہے. احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر مقتول کافر ہو تب بھی اس قاتل مسلمان سے قصاص لیا جائے گا، اور اگر مقتول غلام ہو اور قتل کرنے والا آزاد ہو تو اس آزاد سے بھی قصاص لیا جائے گا. البتہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو یہ معاملہ الگ ہے. اور یہ جو احناف کا مسلک ہے یہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے. اور جمہور کا مسلک وہ ہے جو ہم نے یہاں بیان کیا، واللہ اعلم. اور تیسری بات یہ ہے کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہ لیا جائے، بلکہ باپ
اپنے بیٹے کے قتل پہ دیت کو ادا کرے گا۔ یہ مسئلہ بھی جمہور کا ہے، جبکہ مالکیہ کا مسلک یہ ہے، امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ اگر یہ قتل عمد ہے تو قصاص ہوگا، اور اگر قتل خطا ہے تو پھر اس سے دیت لی جائے گی۔ اسی طریقے پہ قاتل کے بارے میں جو اختیار ہے وہ مقتول کے ورثاء کو ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو پابند کرے، مجبور کرے کہ وہ قاتل کو معاف کریں، بلکہ مقتول کے ورثاء کو مکمل آزادی ہے اپنی رائے کے اظہار میں۔ اور پانچویں اہم بات قصاص سے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی کے قتل میں ایک سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا ہو تو اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان سب سے قصاص لیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام قرطبی اور دوسرے مفسرین نے بیان کیا اس چیز کو، اور یہ دارقطنی میں حدیث میں یہ بات یعنی مذکور ہے کہ صنعاء جو اس وقت شمالی یمن کا دارالحکومت ہے، صنعاء میں ایک شخص کے بدلے سیدنا عمر نے 7 آدمیوں کا قصاص کیا، اور ارشاد فرمایا کہ لو تمال علیہ اہل صنعاء لقتلتهم جميعا، اگر صنعاء شہر کے سارے لوگوں نے قتل میں حصہ لیا ہوتا تو میں پورے شہر کو قتل کروا دیتا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن خباب کے بدلے خوارج کی پوری ایک جماعت کو قتل کروایا اور ان سے خود قتال کیا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ کو کس نے قتل کیا تو خوارج نے کہا کہ ہم سب نے قتل کیا اور ہم سب اس کے قتل میں شریک تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے ان سے یہ پوچھا اور تینوں مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے انہیں قتل کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تلواریں نیام سے نکالو اور ان میں سے ایک آدمی بھی زندہ بچ کے نہ جائے۔ تو اگر کسی فرد کے قتل میں کسی جماعت نے حصہ لیا ہے یعنی گروہ نے، لوگوں کے مجموعے نے، تو ان سب سے قصاص لیا جائے گا جنہوں نے اس قتل میں کسی بھی طریقے کی شرکت کی ہو۔ تو یہ قصاص کے مختصر مسائل تھے، تفصیل کتب میں علماء نے بیان کی ہے کہ یہ قصاص کا معاملہ ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اور قصاص کا معنی اور حکمت یہی ہے کہ یہ برابری ہے اور برابری کا بدلہ ہے، مرد کے بدلے مرد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ مقتول کے ورثاء اگر قاتل کو معاف کر دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر معاف کرنے کے ساتھ وہ دیت کا مطالبہ کریں فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اس بارے میں دونوں فریقین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مقتول کے ورثاء اتنی بڑی رقم کا مطالبہ نہ کریں جو قاتل کے گھر والوں اور قاتل کی طرف سے اس کا بندوبست کرنا ناممکن اور محال اور مشکل ہو۔ اور جب کسی بات کا فیصلہ ہو جائے، کسی بات پہ اتفاق ہو جائے، تو مقتول کے ورثاء جس چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ ہمیں فلاں فلاں چیز یا رقم چاہیے، تو قاتل کو اور قاتل کے ورثاء کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، فوری طور پہ حسن اور خوبی کے ساتھ اس معاملے کو ختم کریں، اس لیے کہ اگر یہ بات جلدی ختم نہیں ہوگی تو شیطان دونوں طرف سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، اور ابلیس تو بہت دور ہے، ہمارے معاشرے میں انسانی شیطان اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ ابلیس تو آج کل میں کہا کرتا ہوں کہ ابلیس ریٹائرڈ ہو چکا، ابلیس نے ریٹائرمنٹ لے لی، اب تو وہ پینشن پہ گزارا کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں انسانی شیطان اتنے کردار اور اتنی تیزی سے اور اتنی کثرت سے ابلیس کے کام کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ابلیس یہ سوچتا ہوگا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ پاکستان میں رہنے والے اور ایشیا میں رہنے والے اور دوسری جگہوں پر رہنے والے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہوں گے اور کام یہ کریں گے، تو وہ یہ سوچتا کہ کاش میں نے سجدے سے انکار نہ کیا ہوتا۔ وہ بات کہ جس کے تصور سے بھی غالباً
ابلیس شرما جائے اس کام کو کرتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے نہیں شرماتے۔ ابلیس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اس نے خون ریزی نہیں کی تھی، خون نہیں بہایا کسی کا، کسی پہ الزام نہیں لگایا، اس نے اور جرائم نہیں، صرف یہ کہا کہ قرآن نے خود بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، 2 گناہ تھے۔ ابلیس نے صرف 2 گناہ کیے، تیسرا گناہ کوئی نہیں کیا۔ وہ لوگ کہ جو جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنے گناہ آج تک کیے ہیں، اور جب رات کو سوئیں تو آج تک کی بات چھوڑ دیں، صرف وہ یہ دیکھیں کہ آج کا دن ہے، صبح میری آنکھ کھلی، اب میں سو رہا ہوں، دن میں نے کتنے کبیرہ گناہ کیے ہیں۔ ابلیس صرف 2 گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا اسے۔ ایک سجدے سے انکار کیا، اور وہ لوگ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا، 5 وقت کی نمازوں سے انکار نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ ابلیس نے ایک سجدہ نہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ تا قیامت تو ملعون ہے، مردود ہے، رجیم ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے۔ ابلیس مایوس اور شیطان رحمت سے دور، رجیم دھتکارا ہوا، مردود جس پہ لعنت بھیجی گئی، ملعون۔ ایک سجدے سے انکار کرنے پہ اس کو اتنے بڑے بڑے ان جرائم کا سامنا کرنا پڑا، اتنی بڑی بڑی سزائیں اس کو ملیں، اور وہ لوگ کہ جن کی زندگی اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس پہ عجیب زعم یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو شیطان، انسانی شیطان لوگوں کو ورغلاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنا قتل اور اپنا خون معاف کر دیتے ہیں، ان کو دوسرے لوگ جا کے کہتے ہیں کہ تمہاری غیرت کہاں گئی، تم اپنے باپ کا بدلہ کیوں نہیں لیتے، اپنے بھائی کا بدلہ کیوں نہیں لیتے۔ اور خاص طور پہ ہمارے صوبہ سرحد میں پٹھانوں کے ہاں 200 سال تک، 100 سال تک دشمنی چلتی رہتی ہے، اور دشمنی کی بنیاد معمولی سی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات جرگہ آتا ہے، اس جرگے میں پنچایت میں بڑے بڑے علماء آ کے وہ بات صلح میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور مقتول کی خدمت میں قاتل کی طرف سے دیت پیش کی جاتی ہے، اور چیزیں پیش کی جاتی ہیں، صلح ہو جاتی ہے، دعائے خیر ہو جاتی، سب کچھ معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ بعد میں قاتل یا قاتل کے بھائی یا اس کے والد بازار میں پھرتے ہیں، انسانی شیطان، ابلیس کا ایجنٹ، یہ مقتول کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے والد کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ڈوب مرو، تمہارے بھائی کا قاتل سرے بازار گھومتا پھرتا ہے اور تم اس کو کچھ نہیں کہتے، کیا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے؟ تو غیرت کے نام پہ، حمیت کے نام پہ انسانی شیطان آ کر انسانی خون بہانے کی ترغیب دیتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے یہ شخص؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قتل کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ دیندار بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے، کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ تم قتل کرتے ہو کہ کرامت کرتے ہو، کرامت دکھاتے ہو، تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو۔ یعنی وہ لوگ جو انسانی خون بہاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، انسانی خون کی کوئی حرمت ان کے دل میں اس کا خیال نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی پہ لعنت بھیجی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت پہنچائے۔ تو وہ اداء الیہ باحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور مہربانی ہے۔ کیسی آسانی؟
اور کیسی مہربانی! یہ مہربانی اور آسانی اس طرح ہے کہ ایک طرف قصاص کی سختی اور اس کے ذریعے انسانی جان کی حرمت کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اگر یہ قانون نافذ نہ کرتا تو لوگ چھوٹی موٹی باتوں پہ ایک دوسرے کا قتل کرتے اور بے دریغ ایک دوسرے کا خون بہاتے۔ لیکن جب انسانوں کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو مجھے بھی اس طریقے پر تکلیف پہنچائی جائے گی، تو پھر وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور اپنے اعمال کو احتیاط سے انجام دیں۔ ایک طرف اللہ کی یہ مہربانی کہ اللہ نے قصاص کو اپنے بندوں میں عام کیا اور اپنے بندوں کے لیے اپنی طرف سے اس قانون کو نافذ کیا۔ قصاص کا قانون جس معاشرے میں ہوتا ہے اس معاشرے میں انسانی جان کی قیمت باقی رہتی ہے، لوگ ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ہمارے ہاں قتل کرنے کے بعد قاتل کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور اگر ضمانت نہ ہو تو خیر سے علاقہ غیر ہمارے ہاں موجود ہے، وہ علاقہ غیر پٹھانوں کا جہاں کوئی قانون نہیں ہے، قاتل وہاں جا کے رہتے اور بستے ہیں اور وہاں اپنی زندگی کے ایام گزارتے ہیں، اس لیے وہ قتل کرتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ایک آدمی کا بھی قصاص ہو جائے، لوگوں سے کہا جائے کہ فلاں شہر کے بڑے میدان میں جمع ہو جاؤ اور ایک جلاد آئے گا، وہ ایک آدمی کی گردن اس طریقے پر جدا کرے گا جس طریقے پر سعودی عرب میں ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے ماں کا لال جو کسی دوسرے پہ ہاتھ اٹھائے اور کسی کو قتل کرے۔ ہر شخص کو جان عزیز ہے۔ وہاں قتل اتنی کثرت سے اس لیے ہو رہے ہیں کہ قاتل کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، کہ وہی منصف ہیں، وہی جج ہیں۔ قاتل اور لٹیرے اور مجرم عدالتوں کے جج بنا دیے گئے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، صحیح بخاری میں ہے، جب نااہل لوگوں کے حوالے ذمہ داری کے کام کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس عورت کو میک اپ سے فرصت نہیں ہے، اس کو 12 کروڑ لوگ اپنا وزیر اعظم قرار دیں تو ایسی قوم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا یا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ یہ تو اچھا ہے کہ اللہ کی طرف سے پتھر نہیں برسے۔ اور کراچی میں جو ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے اور پورے ملک میں جو بدامنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو اپنا بڑا بنایا اور ہم انہی کے ذریعے تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے۔ مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، قتل و غارت گری، بدامنی، اور لوگ چیخ اٹھے، چلا اٹھے۔ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی شامت ہے، ان لوگوں کو تم نے اپنا بڑا بنایا اور حکومت تک پہنچایا، اب ان کو تم بھگتو اور ان کو برداشت کرو۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کا قانون اگر نافذ ہو، نہ کسی وزیر اعظم کے اندر یہ جرأت ہو کہ وہ غیر اسلامی حرکت کا ارتکاب کرے، نہ کسی چپڑاسی اور ریڑھی پہ مٹھائی بیچنے والے کے اندر یہ جرأت پیدا ہو کہ وہ جھوٹ بولے اور اپنی غلط چیزوں کو بازار میں فروخت کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بازار جا کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں، من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو پوری قوم سے دھوکہ کرے، جو اپنے آپ سے دھوکہ کرے، کیسا مسلمان ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے، ہمارے ملک میں اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ ایک طرف اللہ تعالی نے قصاص کے ذریعے انسانی جان کی حرمت کو واضح کیا، اسے بلند رکھا، اور دوسری طرف ارشاد یہ فرمایا کہ جہاں ایک طرف قصاص کی سختی ہے، اس میں تمہاری جان کی آبرو محفوظ ہے، وہیں دوسری طرف اگر کبھی کسی سے یہ غلط کام ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہم نے آسانی والا راستہ بھی بتلا دیا کہ مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں، اس سے پیسے لے لیں، اس سے دیت لے لیں اور اس کو معاف کر دیں۔
تو یہ بھی رحمت ہے. رحمت کے دونوں پہلو اپنی جگہ درست ہیں. اگر قصاص نہ ہوتا انسانی جان کی کوئی حرمت نہ ہوتی، اور اگر دیت نہ ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اور نرمی والا معاملہ نہ ہوتا. فرمایا ہم نے دونوں چیزیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ سے پہلے فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اس قسم کی باتوں کو پھیلاتا اور نشر کرتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. لوگوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. زندگی ایسے ہے کہ اگر تمہارے ملک میں قصاص کا قانون نافذ ہوگا تو تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی، اور اگر قصاص کا قانون تمہارے ملک میں نہیں ہوگا تو تم میں سے کسی کی جان محفوظ نہیں رہ سکتی. کوئی بھی شخص آ کے کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اسے کوئی گرفتار نہیں کرے گا، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اگر اسے یقین ہو کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا اور جلاد تلوار سے میری گردن الگ کر دے گا تو کبھی اس کے اندر یہ جرأت پیدا نہ ہو کہ وہ کسی کو قتل کرے. یہ اسلامی قانون کی برکت ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے قریشیو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اے مکے والو، تم سردیوں اور گرمیوں کے زمانے میں پوری دنیا کا سفر کرتے ہو اور آسانی سے آتے جاتے ہو، تمہیں کوئی نہیں چھیڑتا. یہ ہمارے گھر کی برکت ہے. تم نے ہمارے گھر کی عبادت کی، ہمارے گھر کے اس حقوق کو تم نے برقرار رکھا اور اس گھر کے مالک کی عبادت کی جو کہ میں ہوں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اگر اس گھر کی حرمت کو تم پامال نہیں کرو گے، اس گھر کی حرمت کو برقرار رکھو گے اور گھر والے کی عبادت کرتے رہو گے تو خوف کو ختم کر کے ہم امن کو عام کر دیں گے، بھوک اور مہنگائی کو ختم کر کے ہم تمہیں ہر طرف سے رزق مہیا کریں گے. اللہ نے اپنی عبادت اور اپنے قوانین کے ساتھ اس چیز کو مشروط قرار دیا. جس ملک میں اللہ کے قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے وہاں انسانی جان کی حرمت اور قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ وسائل کے اعتبار سے سعودی عرب امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کے پاس جو سسٹمز ہیں اور جو وسائل ہیں، اس کے باوجود امریکہ اپنے ملک میں جرائم پہ قابو پانے میں ناکام ہو چکا ہے. ہر سال کانگریس اور ان کا صدر اربوں ڈالر کی منظوری دیتا ہے امن و امان قائم رکھنے کے لیے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کا قانون کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہوگا. تو یہاں کیا بات ہے کہ لوگ امن سے رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں. یہ اللہ کی ان حدود کا کمال ہے، ان کی برکت ہے جن کو یہاں نافذ کیا گیا ہے. ان حدود کے نفاذ کی وجہ سے جرائم کی تعداد صفر کے برابر ہے، ان کا فیصد، ان کا تناسب بالکل کم ہے. اور یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے. آپ کے ملک میں آپ اور ہم اللہ کے ان قوانین کو اگر نافذ کریں گے تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہی ہے جو ان کے لیے ہے اور 14 سال پہلے صحابہ کے لیے تھا. اس طرح فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج بھی اگر صحابہ رضی اللہ عنہم جیسا ایمان تو ہم نہیں پیدا کر سکتے، لیکن جو راستہ انہوں نے بتایا اس پہ اگر ہم چلیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اجتماعیت اور اتحاد کا سبق دیں، آپس کے اختلاف اور انتشار کو ختم کر دیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، اللہ کی قوانین کو حکومت نافذ کرے، تو پھر زمین سے خزانہ نکلے گا، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی. جس طریقے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے اور یہ شہر والے اللہ کے قانون کو نافذ کریں، ایمان اور تقوی کو اختیار کریں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بستی والے، شہر والے، ملک والے ایمان لے آئیں، متقی بن جائیں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
زمینوں اور آسمانوں کی برکتیں ہم نازل کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو قصاص کا قانون، اس میں زندگی ہے، انسانی معاشرے کی زندگی، انسانی جان کی آبرو اور حرمت کی اہمیت ان آیات میں بیان کی گئی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل والو اگر اس چیز کو سمجھتے ہو تو تمہارے تقوی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون اس لیے نازل ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ انسان کے قوانین اس بات کا انہیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو قانون سازی کا حق اور اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ اسلام میں انسان کو قانون سازی کا حق نہیں دیا گیا۔ قانون سازی اسلام میں اللہ کا حق ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، اقتدار کا مالک وہ ہے، حاکم اعلیٰ وہ ہے۔ الا لہ الخلق والامر، امر اس کا، حکومت اس کی۔ وزیر اعظم، صدر، بادشاہ، خلیفہ یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور نمائندگی اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جس صورت میں یہ نمائندے اللہ کے قوانین کو اللہ کے بندوں پہ نافذ کریں۔ اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ اس کام کو لے کے اٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی یقیناً مدد کرتا ہے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی اصحابہ اجمعین، اصحابہ اجمعین، اصحابہ اجمعین، اصحابہ اجمعین، اصحابہ اجمعین، اصحابہ اجمعین، اصحابہ اجمعین۔